کر آتے ہیں اور تصوف کا سمندر پینے کے لیے اس شیخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اس کی خدمت میں جاتے ہیں کہ جو صرف علم کا سمندر نہیں پھیلاتا بلکہ سنت خیر الانام میں لکھتا ہے. محمد کرم شاہ کی یہ سنت خیر الانام پڑھنا مجھ محمد قمر الدین کے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ ایک پیر اپنے مرید کے لیے کہتا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تصنیف نہیں ہے بلکہ خدا کی ساری مخلوق پر خدا وحدہ لا شریف کی طرف سے ایک نعمت عظمی ہے. یہ چند ایک اقتباسات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. دعا کیجئے گا, دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق خاص دے اور اللہ تعالی ہم سے بھی یہ کام لے, دل ہو یا نہ ہو, نیت میں گڑبڑ آ جائے, طبیعت میں گڑبڑ آ جائے, لیکن خدا کا خصوصی فضل, خدا کا خصوصی کرم ان الفاظات کے ذریعے جو لکھے کہ بسط عرض و نیاز فریاد کو نہ ہو. کبھی لکھا ہے میرے رحیم, کبھی لکھا ہے میرے کریم, کبھی لکھا ہے میرے ستار, کبھی لکھا ہے میرے غفار, کبھی لکھا ہے سرور اورنگ نشینان عالم, اور کبھی لکھا اے سلطان جہاں. کبھی یہ الفاظ لکھے اور خود کو بندہ پر تقصیر بھی لکھا, بندہ حقیر بھی لکھا, نکارہ خلاق بھی لکھا. خدا اس انسان کے قدموں کا صدقہ, اس کے قدموں کو چومنے والی دھول کا صدقہ, اور اس کے اس اخلاص کا صدقہ, اس کے اس کردار کا صدقہ, اور اس کے اس عمل کی پختگی کا صدقہ قبول فرما لے, ہمیں بھی قبول فرما لے. اور آج ہماری التجا صرف یہی ہے, نہ تو ہمیں بڑائی بیان کرنا سکھلایا گیا ہے اور نہ ہم کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. قرآن کا فتویٰ ہے, جو بھی خدا کا نام لے کر, مصطفیٰ کا نام لے کر ساری زندگی گزارے گا, دنیا قیامت تک اس کے نام کے نعرے لگائے گی. اس لیے یہ باتیں ہم نہیں کریں گے, ہمیں زیب نہیں دیتا, لیکن اتنا ضرور کہیں گے اے کریم مالک, سیدی ضیاء الامت کی ان معتبر ترین کتب میں لکھی گئی ان عاجزانہ, ان مسکینانہ اور فقیرانہ التجاؤں کا صدقہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا. ہمارے دلوں میں ایمان کی اس روشنی کو تیز سے تیز کر کے منور فرمانا, اور ہمیں دین مصطفی کے لیے قبول و منظور فرمانا. اے کریم مالک, تیری بارگاہ میں یہ عاجز فقیر منگتے, مفلس و کنگال منگتے, جولی پھیلا کے کہتے ہیں محمد کرم شاہ کے اخلاص کا صدقہ, محمد کرم شاہ کی وفا کا صدقہ, محمد پر کرم شاہ کی دین اسلام کے ساتھ محبت کا صدقہ, محبت مصطفیٰ کا صدقہ, محبت مرشد کا صدقہ, محبت دین حقہ کا صدقہ, محمد کرم شاہ کے ساری ساری رات آنسو بہانے کا صدقہ, محمد کرم شاہ کے سر سجدے میں رکھ کے گڑ گڑانے کا صدقہ, محمد کرم شاہ کی ضیاء القرآن لکھنے کا صدقہ, ضیاء النبی لکھنے کا صدقہ, ساری زندگی مصطفیٰ کریم کے نام کے نعرے لگانے کا صدقہ, ان فقیروں کے جوڑے سیدھے کرنے کا صدقہ, اپنے سر کے کپڑے سے ان فقیروں کے جوڑے سیدھے کرنے کا صدقہ, صاف کرنے کا صدقہ, پیر سیال لجپال کی گلی میں محمد کرم شاہ کا فیض لوٹنا, اس حسین منظر کا صدقہ. اور سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الفاضل نے جب الوداع کر کے وہ پگ پہناتے ہوئے کہا تھا, آج مطمئن ہوں کہ گنبد حضرہ سے جو علم کی, حدیث کی, حقیقی ایمانت لے کر آیا تھا, آج درست انسان تک پہنچا دی ہے. اس عظیم نیت کا صدقہ, اس قربان جانے والے الفاظات کا صدقہ, ان القابات کا صدقہ, محمد کرم شاہ کا لمحہ لمحہ محبت مصطفیٰ میں تڑپنے کا صدقہ, محمد کرم شاہ کا ہر لمحے تدریس, تقریر, تحریر اور ہر چیز میں تیری جو رضا موجود تھی, اس حسن کا صدقہ, اس کمال کا صدقہ, اس مثال کا صدقہ, اس وفا کا صدقہ, اس حیا کا صدقہ, اس وقار کا صدقہ. تیری خدمت میں یہی التجا کریں گے کہ آج سیدی ضیاء الامت رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری وصل کے بعد ان کی جتنی بھی نشانیاں ہیں انہیں سلامت رکھ, تا قیامت رکھ, اور ہمیں ہمیشہ انہی جذبات کے ساتھ وہ لوگ صرف ایک وجہ سے محبت کرتے ہیں اور صرف ایک وجہ سے ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہیں, اور اپنی زبان سے نہیں کہوں گا, جانشین ضیاء الامت کی زبان سے کہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کے باپ بڑے عظیم تھے, بڑے مفسر تھے, بڑے با کردار تھے, بڑے با عمل تھے, بڑے با حیا تھے, بتائیں کہ آپ ان پہ فخر کرتے ہیں؟ وہ مفسر قرآن تھے, وہ غزالی زمان تھے, وہ غزالی دوران تھے, وہ بہت بڑے جج تھے, سپریم کورٹ کی شرعی عدالت
عدالت کے جسٹس تھے کہ آپ ان پہ فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور کہتا ہوں ہاں سیدی ضیاء الامت سے محبت بھی کرتا ہوں، سیدی ضیاء الامت پہ فخر بھی کرتا ہوں، لیکن ان کے پیر ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کے فقیر ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کے بڑے مفسر ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کے الازہری ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ فقط ایک وجہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے نام پہ مر مٹا ہے، ہم اس کے نام پر مر مٹے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ با وفا ہے گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ، صرف اس وجہ سے وہ مر گیا ہے، وہ مٹ گیا ہے، وہ فنا ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو غرق کر لیا ہے خشیت الہی، اور محبت مصطفیٰ میں وہ لشکر مصطفیٰ کا ادنا سا سپاہی ہے، اور اس لشکر مصطفیٰ میں اس کی موجودگی کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے ہم اس کے مرنے مرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج اگر ہم نے یہ پروگرام کیا تو وہی الفاظ دہراؤں گا، صرف اس وجہ سے کہ ہم ایک غلام مصطفیٰ کی صحت کی دعا کریں، ہم ایک غلام مصطفیٰ جو اس سارے علاقے پر خدا تعالیٰ کی طرف سے رحمت بنا ہے، ہم اس کی عزت میں برکت کی دعا کریں، اس کی اولاد جو عمل میں خالص نہیں ہے، جس کے اعمال میں کمزوری ہے لیکن زمانہ توقعات رکھتا ہے، بمر نے گھیرا ہوا ہے، ان ناکام لوگوں کے لیے بھی دعا کی جائے۔ کریم مالک، تیری خدمت میں، تیرے محبوب کی گلی میں کھوٹے سکے بھی چلتے ہیں، منگدوں کو سلطان بنایا جاتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، ہم کمینوں کو کامیاب کر دے، ہم کمینوں کو صرف اپنی خوشنودگی کی حیا اور رزق عطا کر دے، ہماری جولی تیری رضا سے بھر جائے، ہمارے جذبات تیری ہی رضا سے شروع ہوں اور تیری ہی رضا پہ ختم ہو جائیں۔ ہم بات کریں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جس سے بات کریں تیری رضا کے لیے، جس کام کو چھیڑیں تیری رضا کے لیے، جس کام پہ عمل کریں تیری رضا کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن گنبد خضرا کے مکین کا دست شفقت نصیب ہو جائے۔ ہم نکارہ خلائق لوگ آج خدا کی بارگاہ میں صرف اسی لیے حاضر تھے، اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، میرے مالک میرا ایمان سلامت رکھنا، میرے مالک میرا ایمان سلامت رکھنا، میری نسبت میرا ایمان سلامت رکھنا، اور حضرت شاہ کرم کی ہیں غلام زاہد، حضرت شاہ کرم کی ہیں غلام زاہد، کتنا مخلص ہے یہ انسان سلامت رکھنا۔ اور پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے، پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے، میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا۔ اور ہم پہ صرف ایک ہی التجا ہے، ہم پہ تا دیر سلامت رہے سایہ ان کا، ہم پہ تا دیر سلامت رہے سایہ ان کا، ہم پہ مرشد کا یہ احسان سلامت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ خشیت الہی، محبت مصطفی، محبت اہل بیت، محبت صحابہ کرام، الفت اولیاء کرام، اور بالخصوص سیدی ضیاء الامت کے مشن کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ایسے ہی مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ لطافت کا اظہار کرتے، ایک دوسرے کے لیے التفاصات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں، تاکہ خدا تعالی من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ کا مصداق بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں یہ شوق اور یہ فیض عطا فرمائے۔ میرے آقا کی حدیث ہے المرء مع من احب، اس دنیا میں بھی غلام مصطفیٰ محمد کا رمشاہ نصیب ہو، اور آخرت میں بھی غلام مصطفیٰ محمد کا رمشاہ نصیب ہو۔ بڑے خوبصورت پیرائے میں سیدی ضیاء الامت کی بارگاہ میں ہدیہ خلوص پیش فرما رہے تھے صاحبزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب
تو آج کی اس بزم، اس تقریب سعید میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہمارے مرشد کو سلامت رکھنا، یا رب العالمین فیضان ضیاء الامت کو سلامت رکھنا، یا رب العالمین نشانی ضیاء الامت کو سلامت رکھنا، یا رب العالمین فیضان ضیاء الامت کو سلامت رکھنا، یا رب العالمین سفیر ضیاء الامت کو سلامت رکھنا۔ سامعین عزیز وقار، آخر میں میں خوشبوئے کرم فاؤنڈیشن یوتھ ونگ کی جانب سے تمام مہمانوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ فکری تحریکیں اپنے نصب العین کی بدولت کامیاب ہوتی ہیں، فکری تحریکیں اپنے نصب العین کی بدولت کامیاب ہوتی ہیں۔ جس تحریک کی بنیادیں اپنے نظام کی مضبوطی، خلوص، جہد مسلسل، دل سوزی و جگر کاوی جیسی روشنیوں پر استوار ہو، وہ تحریک کبھی مدم نہیں پڑ سکتی۔ وہ تحریک فانوس بن کر اپنے عہد کو جگمگاتی ہے۔ جب ہم مدرسے یا دارالعلوم کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم مدرسے یا دارالعلوم کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ چار دیواری نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد وہ تحریک ہوتی ہے جو خانگاہوں سے نکل کر، اس سے مراد وہ تحریک ہوتی ہے جو خانگاہوں سے نکل کر قوم کی تقدیر بدل دیا کرتی ہے، اور فانوس بن کر اس رنگ بو کو منور کر دیتی ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن میرا خدا کرے۔ قدم قدم پر بچھا کے بہار کی کرنیں، قدم قدم پر بچھا کے بہار کی کرنیں، شب خزاں کے یہ لمحے لپیٹنے ہوں گے، شب خزاں کے یہ لمحے لپیٹنے ہوں گے۔ ہمارے بعد بھی گزریں گے کارواں اکثر، ہمارے بعد بھی گزریں گے کارواں اکثر، ہمیں یہ راہ کے پتھر سمیٹنے ہوں گے۔ ایک نیا عہد زمانے کو دکھانا ہوگا، ایک نیا عہد زمانے کو دکھانا ہوگا۔ شب کو دن دشت کو گلزار بنانا ہوگا، شب کو دن دشت کو گلزار بنانا ہوگا۔ خزاؤں کے تھپیڑوں سے بھی ٹکرائیں گے ہم، خزاؤں کے تھپیڑوں سے بھی ٹکرائیں گے ہم۔ اب تو گلشن میں بہارو تمہیں آنا ہوگا، اب تو گلشن میں بہارو تمہیں آنا ہوگا۔ اور آخر میں ہم اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ مل کے کہیے گا، علم و عرفان کا پیکر ہمارا مرشد، علم و عرفان کا پیکر، علم و عرفان کا پیکر، عاشق ساقی کوثر، عاشق ساقی کوثر، علم و عرفان کا پیکر، فن گویائی میں برتر، فن گویائی میں برتر، سفیر ضیاء الامت ہے۔ اب میں خوشبوئے کرم نعت کونسل کو درود و سلام کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش فرمائیں۔ تمام احباب کھڑے ہو جائیں۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا تو سلام جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس میں گاہے
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام جن کی گھر گھر ادا سنت مصطفیٰ جن کی گھر گھر ادا سنت مصطفیٰ مرشدی ضیاء الامت پہ لاکھوں سلام مرشدی ضیاء الامت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ان کی گھر گھر ادا سنت مصطفیٰ ان کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ان کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ اس سفیر ذات امت پہ لاکھوں سلام اس سفیر ذات امت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ان کی ہر گھر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر گھر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر گھر ادا سنت مصطفیٰ مرشدی ضیاء الامت پہ لاکھوں سلام مرشدی ضیاء الامت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت 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 پہ لاکھوں سلام بیٹے ہو تسی حضور دے علمت دے بیٹے ہو تساں حضور دے علمت دے نقشے قدم تے چلنا ہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم اس مرد کامل دے نقشے قدم تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضور دے علمت دی ذات مبارکہ انتہائی خوبصورت سی اور آپ دا کردار بھی خوبصورت سی آپ دی سیرت بھی خوبصورت سی آپ دی تدریس بھی خوبصورت سی آپ دی تقریر بھی خوبصورت سی آپ دی تقریر بھی خوبصورت سی آپ دا انداز زندگی بھی خوبصورت سی اللہ پاک دونوں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آپ نے سب تو زیادہ جڑی چیز ہے وہ پسند کی تھی علم بھی اور آپ نے علم ہر طرف تقسیم کی تھا اس وقت بیٹیو تسی بھی اگر پورے خلوص دے نال آپ دے نقشے قدم تے چلو گے تے اللہ تعالیٰ تونوں بھی منزل مقصود تے پہنچنے دی توفیق عطا فرمائے گا
میں ویسے اپنے بیٹے نو کہہ رہا سا کہ اس دن دی تو کوئی ضرورت نہیں سی کہ دن تے منایا جائے حضور دی آل امت یا تاریخ پیدائش جڑی او دا ذکر کیتا جائے شہزادہ حضور دی آل امت جنہاں دا ذکر کردیاں انسان دے دل نو اطمینان بھی ہوندا ہے، لیکن میرے بیٹیاں نے میری کسی گل نو ترجیح نہیں دیتی، انہوں نے اس نو قبول نہیں کیتا، اپنی مرضی دے نال ہی انہوں نے اس انتخاب کیتا اور آج انہوں نے پروگرام کیتا۔ میں دے حضور دے عالمت رضی اللہ تعالیٰ دا سبق ہی پڑھدا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان دے کے پہلو نے ایک تے پہلے وہ نیک کام کرنی نہیں دیندا، اگر کوئی نیک کام کر لے تو دے تکبر پیدا کر دیندا ہے، ریاکاری پیدا کر دے۔ تے آپ فرمایا پڑھ دے رہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں رب کائنات دی بارگاہ چ التجا کردا رہا، اے مولا کریم میں نہیں انہاں نو آکھیا، یہ اپنی مرضی دے نال لگے نے، اور میرے دل چ اس چیز دی کوئی خواہش نہیں سی کہ ایسا دن جڑا ہے منایا جائے۔ پھر ایسے انسان جدے کوئی علم کو نہیں، عمل کو نہیں، او دی کوئی سیرت نہیں، کوئی او دا کردار نہیں، آج تسی میرے چٹے کپڑے ویکھ کے چٹی داڑھی ویکھ کے تو انہیں نظر آمدہ ہے کہ بڑا کوئی بزرگ قسم دا انسان ہے، لیکن میں اپنے گرے باندھ دے اندر جھانکتا رہنا۔ حضور دے عالمت رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کر دے سن۔ آپ فرماندے سن کہ محمود غزنوی دا غلام سی ایاز۔ ایاز پہلے غلام سی، پھر محمود غزنوی نے انہوں خریدیا، آہستہ آہستہ اتنا اعتماد ہویا، بھروسہ ہویا کہ انہیں ایاز نو اپنا سینئر وزیر بنا دیتا، اور دوسرے وزراء دے تو بڑے جلدے سن، حسد کر دے سن، وہ کہندے سن کہ بادشاہ سلامت تے تنو لٹ دے اور تنو ایک کھاندا ہے۔ میرے دوستو احباب، بادشاہ نو اس گل دا پورا یقین سی کہ ایاز ایسا کام نہیں کرتا، لیکن انہاں وزراء نے مجبور کیتا۔ ایاز دا ایک طریقہ کار سی کہ ہر روز نماز عصر تو بعد ایک بڑا پرانا اور بسیدہ جہا کمرہ سی، ایاز اس کمرے دے اندر جا کے اندروں کنڈی لگا لیندا سی۔ وزراء کہندے سن کہ ایاز تیرا مال لٹ کے اس کمرے دے اندر چھپاندا ہے۔ محمود غزنوی کہندا ہے کہ ایاز دے اندر ایسی کوئی کمزوری نہیں، اور میں دعا بھی کردا تھا کہ ایسی کوئی کمزوری نہ ہوئے، لیکن جس نے میں نے مجبور کیتا، میں نے انہوں کہا اچھا جس وقت ایاز اس کمرے دے اندر جائے گا منو بھی تسی اتھے لے چلنا۔ ایاز اپنے معمول دے مطابق اس کمرے دے اندر گیا۔ میرے دوستو احباب، جس لئے اتھے گیا میں وزراء بادشاہ بھی چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایاز نے دروازہ کھولیا۔ محمود غزنوی نے وزراء نو ارشاد فرمایا لو بھئی اپنی طبیعت دے مطابق ادھی تلاشی لئی جائے۔ سارے کمرے دی تلاشی لئی گئی، سب کچھ دیکھیا گیا۔ وہ تھے ایک نکر دے اندر ٹوٹے بوٹ سن اور پاٹے کپڑے، انہاں دے علاوہ اتھے کوئی چیز موجود نہیں سی۔ وہ ذرا بڑے شرمندہ ہوئے، عزیز ہم نے کہ مال لٹ کے لے آ کے چھپاندہ ہے، اور بات ایسی کان بھی پر درے ہیں، بادشاہ نو لے کے بھی آئے ہیں، لیکن اتھے کوئی چیز موجود نہیں۔ بادشاہ کہندا میں اللہ دا شکر ادا کیتا کہ میرا بھروسہ جڑا ہے اعتماد او تے قائم رہا۔ میں پوچھے یہ سارے لوگ کہندے نے کہ تو میرا خزانہ لٹ لے آمنا ہے، لیکن من پورا یقین ہے کہ تو ایسی غلطی نہیں کردا، لیکن انہیں مجبور کیتا جب میں لے کے آیا، کہندے نے اس کمرے دے اندر خزانہ چھپاندا ہے، تے انہیں میں کیا دیکھو انہیں دیکھیا تے انہیں کوئی چیز ملی نہیں۔ یہ شرمندہ نے اس عمل ہوتے، اور میں اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، لیکن ایک گل تے داس تو اتھے آمدہ کیوں ہے؟ میرے دوستو احباب، حضور دے عالمت رضی اللہ تعالیٰ فرماندے سان کہ اگر اینی گل انسان نو یاد رہی رہے تو انسان کدے بھی کاٹا کھاندا نہیں، ہمیشہ انہوں نفع ہی ملے گا کہ اپنی پہچان کردہ رہے، اپنے گرے باندھ دے اندر جانکدہ رہے، اپنے آپ نو اندروں ویکھدا رہے۔ اگر کوئی دی غلط تعریف کرے یا کسی دے دل اندر کوئی ایسا خیال آوے تو دے بچنے دا ایک ہی طریقہ پڑے لا حول
ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جسے دیکھا تو کوئی چیز نہ ملی. بادشاہ نے کہا ایاد ایک گل تے سچ ثابت ہو گئی ہے کہ تو کوئی خزانہ نہیں لٹدا، لیکن ایک گل تے سنا، حالانکہ تو سینئر وزیر ہیں اور بے شمار سہولیات نے تیرے کول، تو ایتھے لین کی آمنا ہے. میں اپنے دوست و احباب نو ایک گل سنانا چاہنا. آج دا طالب علم اس ادارے دا میرا چھوٹا بیٹا ہے اور ایتھے دے اساتذہ میں انہاں دی بھی نوکری دیتی اور اس نیت نال دیتی کہ اللہ میری بخشش کر سڑے. حالانکہ امال دی صورت دے اندر کوئی پہلو منو نظر نہیں آمدا، لیکن اللہ دے فضل تو میں نا امید نہیں. رب کائنات بڑا بے نیاد ہے اور بڑے 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 گناہ تے پردہ پوشی کردا ہے. میں اپنے گریبان دے اندر جان کے رو دے کہنا اے مالک جس طرح دنیا تے پردہ پوشی کیتی آ انجی قبر دے اندر بھی پردہ پوشی فرمائی، میدان حشر دے اندر بھی پردہ پوشی فرمائی. لیکن جی میں گل عرض کرنا چاہنا، بادشاہ نے جس کیا یاد 10 اتنے آمدہ کیوں ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت میں ایک وقت غلام سا، تسی منو خریدیا سی، خرید کے منو آزاد کیتا، پھر تساں میرے تے شفقت فرمائی، پھر تسی منو وزارت دا مقام عطا کیتا، بے حد میں